إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يقينا صادقا رزقا حلالا طيبا وعافيا علما نافعا عملا متقبلا لسانا ذاكرا قلبا خاشعا توبة قبل الموت عفو عند الحساب اللهم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ قرآن کی سب سے پہلی سورت جس کو ہم کہتے ہیں سورت البقرہ، آپ سب سے پہلے اس کی تلاوت شروع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں یہاں پر بتائی ہیں۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ آگے اللہ فوراً متقی لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لے کر آتے ہیں غیب پر۔ سامنے چیز نظر آئے تو اسے تو ہر ایک بندہ مان لیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ابھی یہ کہوں کہ اس ڈائس کے پیچھے سانپ ہے تو اب بات جائے گی کہ آپ کو میرے اوپر کتنا اعتبار ہے۔ اگر آپ کو اعتبار ہے تو آپ کہیں گے واقعہ ہے، اگر آپ کو میرے اوپر اعتبار نہیں تو پھر آپ کہیں گے، آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا نہیں۔ تو اگر میں ہاتھ میں اٹھاؤں اور کہوں یہ سانپ ہے تو اب اس میں اعتبار کا تعلق ہی کوئی نہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے سانپ ہے اور آپ مان رہے ہیں۔ تو مومن جو ہے وہ غیب پر، غیب کیا چیز ہے؟ جنت غیب ہے اس کو مانتا ہے، جہنم غیب ہے اس کو مانتا ہے، عذاب قبر غیب ہے اسے مانتا ہے، خود اللہ کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی اسے مانتا ہے، اللہ کے رسول آج موجود نہیں اسے مانتا ہے۔ آگے فرمایا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ اس کے اوپر ہماری بات بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، اللہ نے جو اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مما رزقناہم، جو ہم نے اس کو دیا، رزق دیا، ینفقون، یہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ یعنی دو چیزوں کو بالکل ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو مومن ہے وہ ایک تو نماز قائم کرتا ہے اور دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جن لوگوں کا جتنا ایمان پختہ تھا، اگر اسی موضوع کو ہم آگے دیکھنا چاہیں، میں زیادہ یعنی یہ بہت زیادہ قرآن میں یہ بار بار آیت آئی ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں زیادہ نہیں۔ سورۃ انفال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا ہے۔ تو سورۃ انفال کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ایمان کا ذکر کیا، جہاں پر تقوی کا ذکر کیا، ایمان کے بڑھنے کا ذکر کیا، تو وہاں پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا دوبارہ ذکر فرمایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ وزادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس کے بعد پھر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی مومن ہیں سچے، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ کے پاس بخشش ہے اور عزت والا ان کے لیے رزق ہے۔ اور یہاں سورۃ منافقون میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یعنی اللہ کا ذکر یہاں پر کیا چیز ہے؟ اللہ کا دین. تو انسان کے اندر دو چیزوں کی محبت، یہ فطری محبت ہے، انسان کا اس میں کوئی بس ہی نہیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو. ظاہر ہے شادی انسان کی ایک ضرورت ہے، تو شادی کے بعد ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور پھر اس کو اولاد کے لیے پھر محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا، ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کے پاس مال ہو. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں کہ جو یہ کہے کہ میرے پاس، اگر ہم اوسط نکالیں گے، اگر کوئی ہو بھی ایسا کہ جس کو مال کی محبت نہیں ہے یا مال کی ضرورت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے 100 میں سے 10 بندے ایسے ہوں. لیکن جب ہم ریشو نکالیں گے تو تقریباً 90% یا 80% ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مال ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے دین سے غافل نہ کر دے. اچھا باب، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے. اللہ کسی کو مال اور اولاد دونوں چیزیں دے دیتا ہے. اللہ کسی کو مال نہیں دیتا، اولاد دے دیتا ہے. کسی کو اولاد نہیں دیتا، اللہ مال دے دیتا ہے. کسی کو دونوں ہی نہیں دیتا. یہ اللہ کی مرضی ہے. کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے لے کر آزماتا ہے. یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو چیزوں کی محبت تمہیں اللہ کے دین سے غافل نہ کر دے. من یفعل ذلک، اگر وہ کوئی شخص ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، وہ بہت بڑا خسارہ اٹھائے گا. کیا کرے گا؟ جو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے دین سے غافل ہو جائے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی اہمیت والی چیز ہے تو وہ اللہ کا دین ہے. اس کے لیے جس چیز کی بھی قربانی دینی پڑے بندہ قربانی دے دے، لیکن دین بچا لے. لیکن آج ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہمارا دین ضائع ہو جائے تو ہم کر لیتے ہیں، دنیاوی نقصان ہم نہیں کرتے. زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا اگر کاروبار کرتا ہے تو وہ کاروبار میں نہ جائے تو گھر کے سارے افراد ناراض ہوتے ہیں. اگر ایک بیٹا کہیں نوکری کرتا ہے اور وہ گھر بیٹھ جائے، نوکری پہ نہیں جاتا، گھر والے سب ناراض ہوں گے. ایک تو اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کا رزلٹ فوراً آتا ہے، تو رزلٹ پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اس کی جو بھی وہ اماؤنٹ ہے آئے گی، اسی سے گھر چلے گا. اچھا، لوگ ناراض ہوں گے، ہونا چاہیے. کوئی دکاندار ہے، دکان نہ کھولے گا، سب ناراض ہوں گے. اسی طرح ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ بچہ جو پڑھ رہا ہے، اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اچھی تعلیم ہمارے ہاں اس وقت اچھی تعلیم، اللہ کے رسول تو دعا کرتے تھے نا، اللہم نسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں علم دے نفع والا. تو ان کے نزدیک وہ نفع والا تھا جو آخرت میں فائدہ دے. اور اس وقت ہم جس علم کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو وہ تو بالکل مارکیٹ ہی ایک بن گیا ہے. وہاں تو ڈگری کی پہلے ویلیو لگائی جاتی ہے کہ یہ آپ پڑھ لو، اس کا بہت، یہ ابھی اس کی بہت ڈیمانڈ ہے، مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے، یہ آپ پڑھ لو. ہم جب بھی بیٹھیں گے ہمارے ہاں علم کیا ہے؟ اولاد کے لیے ہم بیٹھ کے سوچیں گے تو کیا سوچیں گے؟ آپ یہ پڑھیں، اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، پھر پڑھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے، اللہ نے منع تو نہیں کیا. 10 سال 15 سال، پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور پھر اس کے اندر دوڑ ایسی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں، ہم نے زندگی ایسے سیٹ کر لی اپنی، ادھر سے انکم بڑھ رہی ہے ہماری، ساتھ ساتھ اخراجات بڑھ رہے ہیں. اچھا، برانڈ بڑھتی جا رہی ہے. بندہ مہران سے شروع کرتا ہے، پھر کورے، پھر سلسلہ بڑھتا ہی جاتا ہے. جیسے جیسے اس کی آمدن بڑھتی جاتی ہے، گاڑی بڑی ہوتی جاتی ہے، اخراجات بڑھتے جاتے ہیں. اسی طرح ساتھ ایک دوسرا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پہلے 80 گز تھا، اب 120 گز ہے، پھر آگے 240 گز، اس کے بعد پھر 500 گز، پھر 1000 گز. جو 1000 گز میں رہتے ہیں ڈیفینس میں، ان کو پھر ادھر والا گز ہی اچھا نہیں لگتا.
وہ کہتے ہیں پھر باہر چلتے ہیں، ادھر مزہ نہیں ہے، کسی اور جگہ چلتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دوڑ چلتی رہتی ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، خود بھی اولاد بھی، سب، کہیں لمٹ رکتی نہیں۔ ہاں ایک چیز رکتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے دین سے دور نہ کر دے، یعنی اللہ نے اولاد دی ہے تو وہ بندہ اس کو کس کام پہ لگاتا ہے؟ آپ دین سکھائیں۔ اب اولاد ڈاکٹر بھی بن جائے تو کوئی ڈاکٹر بننا منع نہیں ہے، انجینئر بن جائے، کوئی بھی کام کرے، وہ بزنس کرے، کچھ اس کے اندر دین ہو، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اچھا اس کا فائدہ بھی کتنا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے، مال اور دین کا فائدہ کتنا ہے۔ یہاں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، تو پھر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اچھا جب بندے کو موت تھوڑی سی نظر آتی ہے تو اس وقت اس مال کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ میں نے شاید یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ پچھلے مہینے کی بات ہے کہ ایک بندے کو ڈبل نمونیا ہو گیا، ڈاکٹروں نے سمجھا اس کو کرونا ہو گیا، سارے ڈاکٹروں نے کہا اس کو کرونا لے جاؤ۔ اچھا جب کرونا کہا تو اب وہ بندہ تو بھی پریشان ہو گیا، سانس اس کو ویسے بھی نہیں آ رہا تھا، تو ظاہر ہے رشتہ دار بھی پریشان ہے، سب دور ہٹ رہے ہیں اس سے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میرا سارا مال لے لو، مجھے بچا لو۔ اب مال کی حیثیت دیکھو کیا ہے، کہتا ہے سارا لے لو، میرے پاس بہت مال ہے، جتنا بولو۔ ڈاکٹروں کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس بہت مال ہے، جتنا آپ کو چاہیے لے لو۔ ابھی میرے خیال میں 2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ابو فوت ہو گئے، ان کو بھی ہاسپٹل میں تھے، تو بیٹا ہے اس کو محبت ہے، کیا کیا کر سکتا ہے، محبت ہے۔ وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جو بھی دوائی چاہیے، جتنی بھی چاہیے، آپ پریشان نہ ہو، آپ جو بھی دوائی اس کو بچا سکتی ہے آپ لگائیں، میں خریدوں گا۔ پھر مال سے کوئی چیز خریدی۔ اچھا وہی مال پھر جب ہمارے پاس چاند سے ختم ہوتے ہیں، آپ اندازہ کریں، صدقہ ہم نہیں کرتے لیکن جب آپریشن شروع ہو جاتا ہے پھر فون کر رہے ہوتے ہیں آپریشن شروع، صدقہ کا، وہ بھی پہلے ہی کہہ دو نا، صدقہ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور یقین کرے پتہ نہیں کتنی آزمائشیں جن کو آپ جانتے ہی نہیں، اور جب آپ کو پتہ چل جائے۔ 3 دن پہلے کی بات ہے، ہم یہاں سے یعقوب مسجد گئے، یعقوب مسجد سے کوئی 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، تو صبح میں نے درس کے لیے ایک بندے کو وہاں چھوڑنا تھا، نور مسجد، میں نے کہا اس کو دیکھتے ہوئے جاتا ہوں، ہے کہاں، میں نے دیکھی نہیں۔ تو جب ہم روڈ کراس کرنے لگے، موٹر سائیکل پہ ہوں، تو میں نے جیسے ہی بائک تھوڑی سی آگے کی تو رات کے 2:30 بج رہے ہیں، ایک ٹرک آ رہا ہے دور سے، تو میں نے سوچا کہ اب جہاں سے ٹرک نے گزرنا ہے اس سے پیچھے میں رک گیا کہ یہ گزر جائے تو میں نکل جاؤں، لیکن میرے قریب آ کے میں حیران ہوا کہ اس ٹرک سے اچانک ایسے لینڈ کروزر نکلی اور فل اسپیڈ میں، اور میں اس کے سامنے۔ اب میں آگے ہوتا ہوں تو ٹرک کے پیچھے ہوتا ہوں تو اس نے اتنی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اب میں نے ساتھ والے کو بھی کہا کلمہ پڑھ لے، اب گنجائش ہے، بریک بھی نہیں لگ سکتی، جہاں وہ پہنچ گیا ہے۔ اب اسے ہی کوئی خیال آیا کہ اس نے پھر جہاں ہم کھڑے تھے اس کو بھی اس نے اس سے بھی وہ اس طرف کو بالکل ایسے سمجھو شاید وہ ہمارا امتحان ہی لے رہا تھا، اب یہ کیا کرتے ہیں، بالکل ہمارے سر پہ پہنچ کے اس نے دوسری طرف کو کاٹا اور زوم کر کے، بہرحال ہمیں تو پسینے پسونے آ گئے، کلمہ شلمہ انہیں پڑھ لیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بندہ کتنی دفعہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اللہ کو صدقہ ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں، ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم کیا کرو، انفقوا مما رزقناکم، اس سے پہلے تم خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، قبل یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہا پھر تم اللہ سے کہو گے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی کیا کر، مہلت دے دے، وَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں بھی صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔
صدقہ کر کے مجھے اللہ مہلت دے دے۔ اب اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، اللہ کے ہاں مقدار کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو زیادہ دیا ہے اسی میں سے اس نے اللہ کے راستے میں زیادہ دینا ہے، جس کو اللہ نے کم دیا اس نے اسی میں سے اللہ کے راستے میں کم دیا ہے۔ یعنی ہم کوئی چیز تو اللہ کے لیے خرچ کریں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ بعض بندوں کو اللہ نے فراغت دی ہوئی ہے، بعض بندوں کو اللہ نے بصیرت دی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں بات کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو سنا جاتا ہے، ان کی بات کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ بصیرت ہے، اللہ کی طرف سے اس کو عقل و شعور ہے۔ تو جو چیز بھی اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے تو وہ اس کو اللہ کے راستے میں لگائے۔ آپ اندازہ کریں ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا اللہ کے راستے میں لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر کھڑے ہیں اپنے گھر سے، تو حضرت بلال نے پوچھا اللہ کے رسول آپ گھر سے باہر ہیں؟ کیا بلال کچھ سونا ہے میرے گھر میں، تو اب وہ مجھے بے چین کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول اس سونے کو گھر کی موجودگی میں خود بار ہے۔ سادہ کتنی زندگی تھی۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں 2 کالی چیزوں کے ساتھ ہم 2 چاند گزارتے، ایک کھجور ایک پانی۔ اور اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول کتنا خرچ کرتے ہیں۔ حج پہ گئے، اللہ کے رسول کا آخری حج ہے جو آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، کہاں سے منگوائے؟ یمن سے۔ حضرت علی کو پیسے تو پیسے تھے نا، 100 اونٹ منگوائے، تو کتنا اپنی ذات پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں، اپنے گھر پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بیویوں کی طرف سے یہ مطالبہ آیا، ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں، ہمیں اخراجات دیے جائیں، تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو، آپ کو جو چاہیے میں آپ کو دوں گا، اور پھر میرا ساتھ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور یہ چیزیں برداشت کرنی ہے۔ اللہ تمہیں ڈبل اجر بھی دے گا، اللہ تمہیں نوازے گا بھی۔ تو لہٰذا ازواج محترات نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گی۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی ایسے تھی۔ تو اللہ کے رسول خود جب اس طرح نمونہ پیش کر رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں اولاد بھی دی، مال بھی دیا۔ اور اللہ صحیح مسلم میں محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے عملوں کا دار و مدار منقطع ہو جاتا ہے۔ الا ثلاثۃ جاریۃ، مگر 3 جاری رہتے ہیں۔ ایک کون سا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ مسجد بنی ہے تو کچھ لوگوں نے اس میں پیسہ لگایا ہوگا اور کچھ لوگوں نے ان کو تیار کیا ہوگا، کچھ خود پیسہ لگاتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اچھی بات ہے، اطمینان ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی فطرت ہے۔ بعض بندے اپنے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، ان کو اطمینان ہوتا ہے۔ اچھا بعض بندے رغبت دلاتے ہیں، تو یقیناً کسی ایک بندے کا کام نہیں، کسی نے رغبت دلائی، کسی نے خرچ کیا۔ اب یہ اللہ کا گھر جب تک آباد رہے گا، جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، یہاں نمازیں پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ان کو یہ اجر ملتا رہے گا، حتیٰ کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں پھر بھی ان کو اجر ملتا رہے گا۔ فرمایا علم ینتفع الناس، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ یا اللہ مجھے ایسا علم دے جو نفع والا ہو، تو ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، شرعی علم۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کتب احادیث لکھ گئے، جو تفسیر کی کتابیں لکھ گئے، اس طرح اور چھوٹی موٹی کتابیں مسلمانوں کی آسانی کے لیے لکھ گئے۔ اگر آج وہ دنیا میں نہیں بھی ہیں، لوگ ان کی کتابیں اٹھا اپنے شاگرد تیار کر گئے، خود نہیں ہے وہ شاگرد کام کر رہے ہیں، اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، تو کتنا اجر اس کا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد۔ تو ہم اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے۔ والدین یہ سوچے کہ دنیا کے اندر بھی مجھے دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، اور والدین اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ قبول بھی کرتا ہے، لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے دعا کے علاوہ کوئی چیز اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی بیٹا جانتا ہے کہ میرا والد قبر میں کس حال میں، اچھا چلو اس کو کسی ذریعے سے مثلا خواب سے یا ویسے اندازے سے
پتہ چلتا ہے کہ میرے والدین تکلیف میں، وہ کیا کر سکتا ہے ان کے لیے؟ دعا ہی کر سکتا ہے۔ اچھا، اب دعا جو تھی اس کے لیے کتنا اہتمام کیا والدین نے؟ اس کو صحیح نماز سکھانا، اس کو صبح شام کے اذکار سکھانا، دعائیں سکھانا، دعاؤں کے آداب سکھانا۔ جتنی سنجیدگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بیٹا اپنے والد کا جنازہ پڑھے گا، کیا کوئی اور پڑھے گا؟ جتنا اس بیٹے کو درد ہے، جتنا اس کو تکلیف ہے، جتنی اس کو محبت ہے، کسی اور کو ممکن ہی نہیں ہو سکے۔ تو ہم نے یہ کام بھی دوسروں پہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ جسمانی 100 راز ہوتے ہیں، غسل والا معاملہ بھی اولاد اگر کرے گی تو راز راز ہی رہے گا۔ اگر یہ کام کوئی دوسرا کرے گا تو کسی وقت بھی راز کھل سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کام بھی ان کو کرنا چاہیے، اور یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے، پہلے والے جا رہے ہیں، پیچھے اور آ رہی ہیں، سلسلہ جا رہا ہے۔ تو اگر اس نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہے، اس کو صحیح تعلیم دلائی ہے، اب وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور دعائیں انشاءاللہ پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، والد صالح یدعو لہ، ایسا نیک بیٹا جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جی بیٹا میڈیکل میں پڑھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے پڑھے بھائی۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا میڈیکل کا کیا ماحول ہے؟ وہ بیٹا ادھر ہی کسی کو پسند کر لیتا ہے، پھر باپ مداخلت کرتا ہے، وہ کہتا ہے ابا جان آپ چھوڑو، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، چلو جی وہ مسئلہ بھی اس کا حل ہو گیا۔ ابھی آپ بھی حیران ہوں گے، ہمارے کراچی میں اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو گئے، ہمارے کراچی میں بوڑھوں کے لیے گھر بننا، والدین کو وہاں چھوڑا، کراچی کے اندر شروع ہو گیا، مسلمانوں کے معاشرے میں۔ پھر وہ بھول ہی جاتے ہیں ہمارا کوئی بزرگ بھی تھا۔ تو لہٰذا اس کے لیے اب جہاں پر بھی چھوڑیں اولاد کو، اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے کہ دین اسے آنا چاہیے۔ جب اس کے بعد دین ہوگا، اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، آپ اچھی خوراک اپنی اولاد کو کھلائیں، اچھی تعلیم دیں، اچھا لباس دیں، بہترین عقیدہ بھی اس کو دیں، جو اس کا بنیادی حق ہے، یہ والدین کو پورا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ٹائم رکھا ہوا ہے، جب وہ ٹائم آ جاتا ہے، پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی، نہ تاجیل ہوتی۔ تو آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ہمیں گارنٹی دی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے رسول قسم کھا کے کہتے تھے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو جب صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تو پھر ہمیں صدقہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو لہٰذا آپ دیکھیں گے صحابہ کی جماعت کو، تو اللہ کے رسول جیسے بڑھ چڑھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، وہ بھی بڑھ چڑھ کے خرچہ کیا کرتے تھے۔ اچھا ویسے شیطان کی طرف سے آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہاں ہر بندے کی طبیعت ہے، بعض لوگ اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے ان کو فیل نہیں ہوتا، آپ اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں گے آپ کو تھوڑا تھوڑا محسوس ہوگا، لیکن آپ فضولیات میں خرچ کریں پھر محسوس ہے۔ اچھا سادگی سے بھی کام ہو سکتا ہے نا، ہے ادھر ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے، پتہ چلا سامنے دوسری طرف شادی حال ہے، ادھر چلے گئے، تو وہ بندہ خود ہی بتا رہا ہے بھائی کیا کروں، شادی پہ کروڑ لگ گیا ہے۔ آپس میں دوستوں سے بندہ کرتا ہے، اب اس ٹیبل پہ ہم بیٹھے تو پیچھے ہی وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اب میں نے خود ہی جائزہ لیا کہ جس ٹیبل پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنی قسم کے کھانے تھے، تو اب میں تو گنتا ہی رہا، سمجھ نہیں کون سا کھاؤں کون سا چھوڑوں، تو بچا، یعنی اتنا بچ گیا۔ اب دیکھیں نا، مثلا آپ میں سے کوئی بھی شخص ہے، اس کی خوراک ہے 2 روٹی کھاتا ہے، تو اگر آپ اس کے سامنے 4 یا 5 آئٹم رکھ دیں گے پھر وہ کتنا کھائے گا؟ پیٹ تو اس کا وہی ہے، پیٹ تو اس کے 4-5 نہیں ہے۔ جہاں اس نے 1 روٹی کھانی تھی تو اب اس کے سامنے آئٹم 4 ہیں یا 5 ہیں، تو اب اس کو خوراک تو اس کی کم ہو گئی۔ اچھا پھر ہم نے پتہ نہیں کیا شو کرنا ہے، سارے ہی رکھ دیے، آدھا بچ گیا۔ رزق کی کتنی ناقدری ہوتی ہے، اور یہ کتنی فضول خرچی ہے، لیکن یہ اتنا محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بندہ اگر کروڑ روپیہ کسی مسجد میں دے دے، وہ پتہ نہیں کتنے اس کو بولیں گے اس کو کچھ ہو گیا ہے، اس کو سمجھاؤ،
یہ پتہ نہیں کن کے ہاتھ لگ گیا، یہ گھر کنگال کر کے چھوڑے گا۔ اچھا حالانکہ آپ دیکھیں اگر سادگی سے آپ نکاح کر لیں تو کیا پھر بچے پیدا نہیں ہوتے؟ پھر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دلہن گھر پہ بھی تیار ہو سکتی ہے۔ اور یہ کیڑیے میں کل پرسوں گزرا، اوپر لکھا ہوا تھا بیوٹی پارلر اور نیچے اس سے بھی بڑی جگہ کے اوپر 2-3 گارڈ کھڑے ہوئے، لکھا ہوا پارکنگ ایریا۔ یعنی اتنی تو گاڑیاں وہاں آتی ہیں جو پارک ہو کے، تو سادگی سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں جہاں ہمیں شیطان رغبت دلاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرتے ہوئے 1000 کا نوٹ یہ ڈائے سے جتنا بڑا لگتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے۔ اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غنی تھے، اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد یہ تنگ ہو گئی ہے، یہ ساتھ والا گھر، تو کہا اللہ کے رسول میں کوشش کر دیتا ہوں۔ وہ کنواں تھا وہ خرید دیا، اتنا سونا دیا اللہ کے رسول کو جنگ تبوک پر کہ اللہ کے رسول ایسے اشرفیاں اٹھاتے اور فرماتے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی جنت کے اندر۔ اور یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ اب دیکھو جن کے ساتھ ہمیں ہر وقت رہنا ہے ان کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے۔ ابھی دشمن بنی ہوئی ہوں گی، عید کا دن ہے، میں نے جانا تھا عصر کا درس دینے، وہ سماما کے پاس روڈ ہی اتنا جام تھا، پورا کراچی مارکیٹ میں گھسا ہوا ہے، تو جناب خریداری ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں یہ تمہارے دشمن ہے، کیا کرو؟ ان کو چھوڑ دو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ درگزر کرو ان سے کیا کرو؟ درگزر کرو، ان کو معاف کرو، اور فرمایا کہ ان کو سنو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایک شخص نہیں اللہ کو دیتا اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی کام رکتا، ایک شخص اگر نہیں دیتا اللہ دوسرے سے کام لے لیتا ہے، یہ سلسلہ چل ہی رہا۔ کتنے ایسے خرچ کرنے والے آج دنیا میں لوگ موجود ہیں، اور ہمیشہ یاد کرو آپ کسی بھی بڑی کمپنی کا دیکھ لو، اگر آپ اس کا بایو ڈیٹا نکالنا شروع کرو تو ترقی اس کو اس وقت ملی ہوگی جب اس نے اللہ کی راہ میں دینا شروع کیا ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب کہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ فرمایا انما، اب انما یہاں پہ نون سکیلا ہے، بے شک تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی مال اس سے آپ محبت نہ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس کی وجہ سے اجر لیں۔ یہی اولاد آپ اس کو اللہ کے دین کا داعی بنا دیں۔ اب دیکھیں ذاکر نائک بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا، حالانکہ MBBS اس نے کیا تھا، احمد دیدار اس کو بہت پسند تھا، تو اس نے ایک دن اپنی والدہ سے مشورہ کیا کہ والدہ سے کہنے لگا کہ میرا دل کرتا ہے ساری دنیا میں یہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں تو میں بھی ڈاکٹر بن گیا ہوں، تو کیوں نہ میں احمد دیدار کی طرح دین کی خدمت کروں۔ تو اس کی والدہ بڑی خوش ہوئی، اس نے حوصلہ دیا، یہ تو نے میرے دل کی بات کی ہے، اگر تو یہ کام کرے تو میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ لہذا انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور اس وقت کتنا بڑا وہ داعی ہے دین کا۔ یہ تو میں نے ایک نام لیا ہے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے۔ اس طرح بے شمار آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ جنہوں نے دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو بھی حاصل کیا اور اس آزمائش سے بچ گئے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، حکم کیا اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، واسمعوا سنو، واطیعوا اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، خرچ کرو اپنے نفسوں کے لیے۔
اپنے نفسوں کے لیے خرچ کرو، اللہ کہتے ہیں دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے خرچ کرو۔ من یکشح نفسی فاولئک هم المفلحون، فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، کیا مطلب ہے؟ نفس کی خواہشات پہ نہیں چلنا، نفس کے پیچھے نہیں دوڑنا۔ یہ ہمیشہ خواہشات، عیاشی، اس طرح کے پروگرام بناتا ہے، تم اس کو پکڑ لو، اور پکڑنے کے بعد کیا کرو؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، یعنی اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو گے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ کسی کو اچھا قرض دے دیتا ہے، کیا مطلب کہ پھر جب ہوں تو مجھے واپس کر دینا۔ فرمایا یضاعف لکم، اللہ تو اس کو ڈبل کر کے تمہیں دے گا۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ ڈبل کر کے دے گا۔ یغفر لکم واللہ شکور، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا۔ کیوں؟ میں شکور، یعنی جو بندہ میرے کو قرض دے گا تو اس کا شکریہ کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ حلیم، حلم سے نکلا ہوا ہے، اللہ بڑا بردبار ہے، اللہ تبارک و تعالی قدردان ہے، تو تمہاری قدر کی جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ایک چھوٹی سی صورت میں ہمیں تنبیہ بھی کرتے ہیں، اور ایسے بندوں کو تنبیہ کرتے ہیں جو سارا دن پیسوں کو گنتے رہتے ہیں۔ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ پیسے گنتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پیسے ہیں یہ ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ فرمایا ویل لکل ہمزہ لمزہ، بات کہاں سے شروع کی؟ فرمایا ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو غیبتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے عیب نکالتے ہیں۔ غیبتیں کرتے، ان کی مجلس ہو تو کرتے کیا ہیں؟ غیبت، یہ سب سے بڑا برا گناہ ہے۔ اور جو کسی میں عیب کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں اخلاقی برائی بھی ہو سکتی ہے، اس میں جسمانی برائی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نقص بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا جب بھی بیٹھتے ہیں یہ دو کام کرتے ہیں، لوگوں کو برے برے ناموں سے بلاتے ہیں، اور فرمایا کہ اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ دی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو گن گن کے رکھتے ہیں۔ مال کو جمع کرنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن گن گن کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت مال کے بارے میں ہی سوچتا رہنا، مال کہاں سے آئے گا، مال کیسے زیادہ ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ بعض دفعہ بندے کی رشتہ داری ایک طرف آ جاتی ہے، ایک طرف مال آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کاروبار ہے، آپ ٹائم پہ لے آؤ۔ وہ رشتہ داری میں نہیں دیکھتا، دیکھو یہ دکانداری ہے، اس میں تو دکانداری مجھے کرنی، رشتے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اس کے نزدیک سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ مال ہوتا ہے، اور اس کو گن کے رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا یا مجھے مال ہمیشہ رکھے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مال کون سا بندے گا؟ جو اس نے کھا لیا اور پہن کے بوسیدہ کر دیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اس کے علاوہ مال ہے؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جتنا بھی چھوڑ جائیں جھگڑے ہی ہوں گے، اور آپ کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا کراچی میں، آپ دیکھو، کیونکہ وراثت جو ہے جب تقسیم ہوتی ہے تو گھر چھوٹے ہوتے ہیں، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر عدالت میں ادھر ایک بھائی کھڑا، دوسرا کھڑا ہے، وہ کہتا ہے میرا باپ تھا، وہ کہتا ہے میرا باپ تھا۔ اچھا جب یہ زندہ تھا تو وہ کہتا ہے یہ تیرے گھر رہے گا۔ آپ حیران ہو جاؤ گے، میں نے ایسے بھی دو بندے دیکھے جنہوں نے پیناڈول گولی بھی لکھی ہوئی ہے کہ میرے ابو جب بیمار تھے پیناڈول میں لے کے آتا تھا، وہ بھی کٹیں گے بیچ میں سے۔ دوسرا کہتا ہاسپٹل میں لے کے جایا کرتا تھا، تو میں نے بھی تو خرچ کیا۔ یہ حساب ہوتے ہیں مال والوں کے۔ کیا خیال ہے یہ حساب کرنے والے ہیں؟ وہ تیرا والد تھا۔ ایک والدہ رو کے کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے 500 روپے دیے اور کہتا ہے کہ وہ جو میں نے مخصوص کیے ہوئے پیسے ان میں سے کاٹ لوں گا۔ اب اندازہ کریں، مال جب بندہ مال کا ہو جاتا ہے پھر اس سے کچھ نظر نہیں آتا، نہ بہن نہ بھائی، نہ اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں پھینک دیا جائے گا حطمہ۔ فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ،
اللہ کی جلائی ہوئی دہکائی ہوئی وہ آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو پہنچ جائے گی دلوں تک، انہا علیہم موصدہ، اور اس کے اوپر بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ وہ اس کے اوپر اس کو بند کر دیا گیا ہے، فی امد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مال کی حیثیت یہی ہے کہ جیسے ہی بندے کی آنکھ بند ہوتی ہے مال سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے وارثوں کا ہوتا ہے، اس کا۔ اچھا کیا خیال ہے یہ جو بڑے بڑے لوگ فوت ہو گئے، اگر اللہ ان کو دوبارہ زندگی دے دے، آ جائیں دوبارہ، لوگ ان کو گھروں میں گھسنے دیں گے؟ ہیں کیوں بشارہ صاحب، اگر یہ سب واپس آ جائیں ہیں اور اگر آ کے یہ دعویٰ کر دیں گے میرا دے دو بھائی، دروازے بند کر لیں گے لوگ۔ ساری زندگی ہم جس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، حلال حرام کے طریقے چھوڑ دیتے ہیں، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ اور وہ اولاد دوبارہ گھر آنے دے گی؟ اچھا اب یہ آزمائش کیسے ہے؟ اسی مال سے آپ جنت حاصل لے سکتے ہیں اللہ سے، اسی اولاد سے آپ جنت لے سکتے ہیں، اور اسی مال اور اولاد کی اگر آپ صحیح استعمال نہ کریں تو پھر یہی آزمائش ہے اور یہ جہنم کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ بندے کے ذمے ہے کوشش کرنا، بندے کے ذمے ہے جستجو کرنا، اور پھر ایک ایسی ذات کے ساتھ سودا کرنا۔ اچھا اگر ہم اس مال اور جان کی اصل حقیقت دیکھیں تو کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ بتایا ہے، اب بندہ سارا دن کہتا ہے نا میرا مال، میرا بینک بیلنس، میرا مال، میرا بینک بیلنس۔ ابھی دیکھو سب سے زیادہ اگر لوگ، اگر ان کو کسی مسئلے کا نہیں پتا تو زکوٰۃ کا نہیں پتا، زکوٰۃ کا، اس کی وجہ ہم نکالتے ہی نہیں، چند لوگوں کے علاوہ۔ اچھا جو بندہ نکالتا ہے آپ اس سے پوچھو، اس کو بہترین طریقے سے سارا پتہ ہوگا، نصاب کا، نکالنے کا، اس کو سارا پتہ ہوگا۔ اچھا جو بندہ نہیں نکالتا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا تعلق مال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، مال سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، سورۃ توبہ آیت نمبر ہے 111، ایسے ایک ایک آپ 3 دفعہ لکھیں گے نا تو یہ ہو جائے گا 111 ایسے۔ ان اللہ اشتری من اللہ فرماتے ہیں نا اس میں سورۃ توبہ میں کہ میں نے مومنوں سے ایک سودا کیا ہے۔ اب وہ سودا کیا ہے؟ ان سے ان کا مال اور ان کی جان میں نے خرید لی، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ تو اب جنت میں جو جانا چاہتا ہے تو وہ تو اپنا مال دے چکا ہے پہلے ہی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے جنت ادھار ہے، اس کی طرف سے مال اور جان ادھار ہے، دونوں طرف سے جب ادھار ہو تو ہم اس کے ایگریمنٹ کرتے ہیں، اسٹامپ پیپر پہ لکھ لیتے ہیں، کوئی بندہ انکار نہ کرے، کوئی فریق بیچ میں سے مکر نہ جائے، تو اس لیے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں بھی تو کیا دے گا میں کیا دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وعدن علیہ حق فی التوراۃ والانجیل، وہ جو سودا ہوا تھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، مومنوں سے میں نے سودا کیا، ان کا مال اور ان کی جان میں خریدوں گا، ان کو جنت دوں گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا حقا علیہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، اب قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، من اوفی بعہد اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرے۔ تو جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتا ہے تو اللہ انشاءاللہ اسے ضرور جنت، اور جنت کتنی مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، آپ جانتے ہیں کتنی مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے؟ ہمارے یہاں تو بیریا ٹاؤن ہی مہنگا ہے نا، بیریا ٹاؤن بہت مہنگا ہے، بڑی سہولتیں۔ اچھا ہر بندہ چاہتا ہے میرا وہاں پلاٹ ہو، چاہتا ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس پیسے ہیں تو اس کا تو چلو حق کا لینا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کا بھی خیال ہے وہاں ہو۔ اچھا اس کو پھر اتنا غصہ آتا ہے کہ اور کوئی کام نہیں ملتا، موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے، بیریا ٹاؤن دیکھنے چلا جاتا ہے، واپسی آ کے سب سے وہی باتیں کرتا ہے، وہ اس کے روڈ ایسے ہیں، اس کی گلیاں ایسی ہیں۔ اچھا پھر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی تنخواہ میں سے، کسی بھی چیز سے تھوڑے تھوڑے اماؤنٹ، کہتا ہے کوئی پلاٹ بک کروا لو۔ آپ نے دیکھا ہے کراچی میں جس بندے کو دیکھو اسٹیٹ ایجنسی اس نے کھولی ہوئی ہے، رائل اسٹیٹ ایجنسی، اتنے تو اسٹیٹ ایجنسی والے ہو گئے ہیں
یہاں آپ کراچی سے نکلے ہیں تو نوری آباد بھی کراس ہو گیا ہے، وہ کمانڈر سٹی دیکھیں جا کے کہاں بنا ہوا ہے۔ اتنا لوگ جنگلوں کو بیچ رہے اور لالچی لوگ ان کو مل رہے ہیں اور ان کو لالچ دلاتے ہیں آپ بس یہ خرچ کریں گے، بس اللہ نے زمین ایک دفعہ ہی بنائی ہے، دوبارہ اللہ زمین نہیں بنائے گا، بکنگ کروا لو، آپ پیسے نہیں ہیں قسطوں پہ کروا لو، آپ انسٹالمنٹ کروا لو۔ تو جنت میں ہم بکنگ کیوں نہیں کرواتے جو یقینی ہے؟ اچھا پھر وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہاں تو بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ گیا، بندے کی عمر 70 سال ہو گئی، گیا، تو جنت میں تو ایسا سلسلہ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ ایک آسا رکھنے کی جگہ 1 اسکوائر فٹ بنے گی، دنیا و ما فیہا، اس دنیا سے بہتر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک کمان رکھنے کی جگہ ساری دنیا سے بہتر ہے۔ اس کو خریدار کون ہے؟ مسلمان۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے بندے کی کو زندگی دی اور موت دی اس لیے کہ ان میں دیکھوں اچھے اعمال کون سے ادا کرتا ہے۔ تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، آزمائشیں آتی ہیں، یہ قطعاً نہ سمجھے کہ آزمائشیں نہیں آتی، آزمائشیں بھی بندے کے اوپر آتی ہیں۔ جتنا بندہ زیادہ دیندار ہوگا اتنی اس کے اوپر آزمائشیں زیادہ ہوں گی، شیطان کی طرف سے رکاوٹیں بھی زیادہ ہوں گی۔ تو اس کو درجات دینے کے لیے دنیا میں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نابینا آنکھوں کی نعمت سے محروم ہو جائے اور اس پہ صبر کرے، آنکھیں اس کی چلی جائیں اور اس پہ کیا کرے؟ صبر کرے، تو اللہ اسے جنت دیں گے۔ اچھا صبر نہ کرے تو کیا کر لے گا؟ ایک سوچنے کی بات ہے، کیا کرے گا؟ ایک بندہ صبر نہیں کرتا تو کیا کرے گا؟ شور کرے گا، ہے؟ اچھا یہ کسی دکان سے تو ملتی ہی نہیں کہ بھائی یہ ایسے روڈ بند کر دے اور کہے کہ جب تک میری آنکھیں نہیں ہیں تو میں بند کر، تو بھائی کہاں سے آئیں گی آنکھیں؟ تو اللہ ہی دے گا، ڈاکٹروں کے بس کی بات بھی نہیں، ٹکرے مارے دیوار کو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا یہ خاموش رہے، اللہ کا ذکر کرے، تو یہ صبر ہے، اللہ اسے کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، بندے کے ساتھ پریشانیاں، اب یہ آپ سمجھے نا کہ جنت میں ایسے ہی چلے جائیں، جیسے ہم جا رہے ہیں آج کل، جیسے آج کل ہمارا پروگرام ہے جانے کا، اعتکاف بھی آپ دیکھیں گے نا ہمارا، ماشاءاللہ گھر سے زیادہ ہم انجوائے کرتے ہیں اعتکاف میں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ وہ ایک بھائی ڈبے یہاں سے لے کے جا رہا تھا، میں نے کہاں سے اٹھائے؟ کہتا ادھر اعتکاف والوں سے۔ میں نے کہا اتنا سامان آیا تھا کیا؟ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کیا چیز ہمارے پاس نہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہو سکتا ہے جن کے گھروں میں اے سی ہے تو ان کو یہاں مزہ نہ آئے، کیونکہ وہ کمرہ ہوتا ہے، اس کی کولنگ کا اسٹائل اور ہوتا ہے، اے سی لگا پڑا ہے، نیچے ماربل لگی پڑی، پنکھا اوپر چل رہا ہے۔ گھر سے نہ بھی آئے تو چلو مسجد والے افطاری دے دیتے ہیں، سحری دے دیتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے ہم پہنے ہوئے ہیں، اور پھر بھی ہماری یہ مستیاں دیکھو کہ اللہ کے سامنے ہمارے فرائض سنتے رہ جاتے ہیں۔ ابھی میں قاسیہ ادھر تقویٰ مسجد میں تھا تو وہاں آگے نماز ہو رہی ہے تو پیچھے اعتکاف والے سوئے ہوئے ہیں، اور میں نے کہا تم نماز نہیں پڑھ رہے؟ کہتے ہیں بعد میں، وہ میرے فرض ہو رہے ہیں، بعد میں کب پڑھو گے؟ وہ اتنے مدہوش تھے، انہوں نے سمجھا تراویح ہو رہی ہے، کہتے ہیں ہم بعد میں پڑھتے ہیں، میں نے فرض ہو رہے ہیں بعد میں کیسے پڑھو گے؟ تم یہ تو فرض ہے عشاء کے، چلو نفل آپ جب مرضی پڑھ لو ہیں۔ تو اتنی آپ دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر کتنی ہیں۔ اچھا بعض بندوں کو اللہ نے والدین ایسے دیے ہیں کہ جو بچوں کو کہتے ہیں آپ دین پہ جو آپ نے کام کرنا ہے آپ کریں، ہم ہر طرح آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، یعنی اتنی یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ کچھ گھروں میں گھروں کے سرپرست اللہ نے ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ اولاد کی دین کے اندر حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھ چڑھ کر لے کے جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر سستیاں ہوں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں ہر چیز سے، اچھا ہمارے اوپر اتنی آزمائشیں بھی نہیں ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، کس وجہ سے؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ خواب بن ارت کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا،
اچھا قرآن میں آیتیں کیا نازل ہوتی تھی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ لما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول متی نصر اللہ۔ یہ اللہ ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسے ہی گمان کر لیے ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تمہارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ کن کی؟ پہلے امتوں کی، کہ درخت کے اندر تھے تو آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا، یہ گوشت کے لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں سے الگ ہو گیا، یہ مثالیں تھیں۔ اچھا اب اللہ چونکہ مخاطب تو صحابہ کی جماعت ہے نا، تو اس آیت کو ہم اگر پڑھیں تو ہم کیا سمجھیں؟ ہم کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میٹھی میٹھی سنتے ہیں اور میٹھا میٹھا دین، تو میرے بھائیو ہے واقعی میٹھا، لیکن اس کے لیے تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی، اس کے لیے، اور مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اچھا ہر انسان کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کو تھوڑا سا لالچ دے دو۔ مثال کے طور پر یہ کتنے ہمارے بھائی ہوں گے جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ بازو آپ کے موٹے اور بہترین ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کیسے لگے ہوتے ہیں، پسینہ آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا کیا رزلٹ کیا ہے؟ یہ تھوڑے اچھے ہو جائیں گے۔ اچھا پھر یہ وہاں سے ایسی ٹی شرٹ خریدیں گے جس میں یہ پورا نظر آئے ہیں۔ اچھا پھر جناب یہ ادھر 6 پیک، ہم نے تو آج کل فیملی پیک ہی بنا لی ہیں، ایک ہی بنا لیا ہے پریشانی سے بچنے کے لیے، 6 کی جگہ۔ اچھا کتنی محنت کرتے ہیں۔ بروسلی کہتا تھا کہ میں 1000 ککیں مارتا ہوں۔ بروسلی نام سنا ہے؟ 1000 ککیں مارتا، 20 کلومیٹر وہ سائیکل چلاتا تھا۔ وہ ہمارا تھا محمد علی باکسر، اس کا جو میچ ہوا اس نے ایک ہی مکے میں وہ اگلے کو گرا دیا، 15 راؤنڈ تھے پہلے میں گرا دیا۔ تو اینکر نے اسے پوچھا یہ کامیابی کیسے ملی تیرے کو؟ اس نے کہا آپ نے تو میرا ایک مکہ دیکھا ہے، لیکن اس ایک مکے کو تیار کرنے کے لیے میں نے 20 سال لگائے۔ اچھا 5 کروڑ ڈالر اس کو ملے تھے۔ تو جنت لینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ دیکھیں نا انسان کر رہا ہے، یہ خالی تو نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ مصیبت پہلے انڈیا میں تھی، آپ بڑی باریک بینی سے نا پاکستان میں بھی داخل ہو گئی ہے، حالانکہ یہ ان کا مذہبی کام ہے۔ ابھی کل ایک قاری کو میں نے کہا یار تیرا وزن دیکھ، یہ کوئی فضیلت والا کام تھوڑی کہ تو اتنا موٹا ہوتا جا رہا ہے، کوئی فضیلت والا کام ہے بھئی، یا تو محنت کرو یا خوراک پہ کنٹرول کرو۔ تو کہتا ہے ساجد صاحب آپ مہینے بعد مجھے ملنا، یوگا میں نے شروع کر دیا، یوگا۔ اب اندازہ کرو کہ یوگا شروع ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، پاگلوں کی طرح ایسے ہاتھ بند کر کے بیٹھے رہے، جہاں کھڑے ہیں ایسے کھڑے۔ اچھا کیا بتایا جاتا ہے ان کو کہ جب تم ایسے کرو گے تو تمہیں جسمانی کچھ فوائد ملیں گے۔ اچھا ہمارے مسلمانوں کو نا نماز خشوع خضوع سے پڑھو اللہ راضی ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر ڈاکٹر ان کو بولے نا جب آپ ایسے رکوع میں جائیں گے تو آپ کے جو وہ کیا ہے اسپینل کارڈ، اس کے اوپر وہ جو ڈسکیں لگی ہوئی ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی، بلڈ سرکولیشن تیز، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس چکر میں یہ رکوع کرنا شروع کر دے گا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، تو ہم اللہ کے احکامات کو بلا جھجک شروع کر دیں، اور رزلٹ بھی ہے، یہ نہیں کہ اس کا رزلٹ نہیں ملے گا، رزلٹ ملے گا، تھوڑی سی تاخیر سے ملے گا، اور ایسا زبردست ملے گا کہ ہم حیران ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو ویسے بھی اللہ اگر کسی کو نعمت دے، ہماری قوم کا پتہ نہیں چل کہاں رہی ہے، بھی چلو یہ اچھے ہوٹل میں انہوں نے کھانا کھا لیا، گروپ میں شیئر، اور بھائی نظر کسی کی لگ سکتی ہے، کیا پتہ حسد کرنے والے کتنے لوگ ہیں، نظر لگ جاتی ہے۔ یہ اپنے کھانے بھی شیئر کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ اعتکاف بھی شیئر کریں گے، اللہ آپ کو بچا کے رکھے۔ ورنہ یہ جو اعتکاف میں سوتے رہتے ہیں ان کو سب سے زیادہ جوش آتا ہے چاند رات والے دن۔ ایک تو گھر والے ہار لے آتے ہیں، اور یہ پھر اچھی ٹوپی پہن کے نا چوڑے ہو کے ایسے، پھر جناب فیس بک کے پیج کے اوپر تصویر لگے گی کہ جناب میں بہت بڑا کوئی تقریباً فلسطین کو فتح کر آیا ہوں۔ بھائی تو نے اعتکاف کیا اللہ کے لیے کیا، اللہ دیکھ رہا ہے، اب کس کو دکھانا ہے، ماموں پھپھی کو لکھا ہوا کہیں دکھانا، اس دن ہمیں جوش آتا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ تھا کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔
پرسوں میں افطاری کے لیے درس دینے گیا تو جیسے یہ 2 بچے نہیں ہنس رہے، ان میں سے بھی ایک ہنسے. میں جب ان کی طرف دیکھوں تو میں سمجھوں کوئی غلطی کر رہا، میں بھول جاؤں. مجھے غصہ آیا تو میں نے کہا بڑے کو تو بلاؤں گا تو لڑ پڑے گا، چھوٹے کو میں ادھر آ کے بیٹھ میرے پاس. وہ پہلے دائیں بائیں دیکھا پھر اٹھ کے آ گیا. اچھا جو بڑا تھا وہ غصے سے اٹھا اور گھر ہی چلا گیا، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی. تو یہ دونوں اعتکاف میں تھے. میں نے کہا ایسا نہ میں ایک کو بلاؤں تو دوسرا اٹھ کے گھر چلا جائے. تو کہنے کا مطلب کسی ہنسنے والی بات پہ ہنسو، ہر وقت ہی ہنس رہے ہو. تو المختصر میرے بھائیوں ٹائم بہت ہو گیا ہمارا، آپ نے انفرادی عبادت بھی کرنی ہوگی. تو آج ہمارا جو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنا اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر لیں گے اتنا پچھتاوے سے بچ جائیں گے. جن کے لیے ہم چھوڑ کے مر جاتے ہیں، دوسروں کی بات چھوڑو، ہر بندے کو اپنا پریکٹیکل کرنا چاہیے. میرا اپنا چاچا وہ بہت لڑتا تھا ہمارے اوپر، یہ میری وہ میری. تو ہم ایک دن قبرستان گئے تو میرا والد فوت ہو چکا ہے، میرے 2 چاچے بھی فوت ہو چکے ہیں، ایک ہمارا چچا زندہ، اللہ اس کو صحت دے. تو میں نے اسے پوچھا چچا ہمارے دادے کی قبر کہاں ہے؟ ہمارے دادے کی قبر کہاں ہے؟ کیونکہ ہم اس وقت 20 کے قریب ہیں کزن آپس میں، لیکن والد صاحب بتاتے تھے کہ تم کوئی بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو تمہارا دادا فوت ہو گیا تھا، دادی بھی فوت ہو گئی تھی، تم سب بعد میں پیدا ہوئے ہو. تو اس وقت وہ خواتین پیدا ہو چکی تھیں. تو ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. تو میں نے اپنے چچا سے پوچھا دادے کی قبر کہاں ہے؟ تو کہنے لگا کہ کہتے ہیں کہ ادھر تھی. کہتے ہیں. میں نے کہا آپ اپنے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا ہمیں سناتے بھی رہتے ہو، ہم اس طرح کرتے تھے، ہم اس طرح. میں نے جب آپ ہی اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتے ہو، ایتھے اوتھے سی، تو اپنی اولاد سے کیا امید رکھتے ہو جن کے لیے سارا دن لڑتے ہو؟ جب آپ خود ہی نہیں جا رہے ہو اپنے والد کی قبر پر تو یہ تو یقینی بات ہے ایکشن کا ری ایکشن آپ کی اولاد بھی آپ کی قبر پہ. تو جو اولاد قبر پہ ہی نہیں آئے گی تو ہم اس کے لیے بچا بچا کے رکھتے رہتے ہیں ساری زندگی. تو میرے بھائیو آج موقع موجود ہے، اپنے آپ کو کھپائیں، اس جسم کو کھپائیں، اللہ کے راستے میں جسم کو کھپائیں. ورنہ پھر ڈاکٹر آپ کو کہیں گے کہ یہ کام کرو، پھر آپ کو یوگا کرنا پڑے گا. تو ڈاکٹر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اپنے جسم کو کھپائیں. اور اللہ کا آج دروازہ کھلا ہوا ہے ہمارے پاس، اور شکرانے کے 2 نفل پڑھا کریں. یہ جن کے گھر اس مسجد کے قریب ہیں، اللہ نے اللہ کا گھر ان کو دیا ہے، سہولت دی ہے. اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں اور پھر شکرانے کے نفل ادا کیا کریں. آج ہمارے پاس ٹائم موجود ہے، اس ٹائم سے ہم خوب فائدہ اٹھائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.